السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کروں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرماؤں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن یہودیوں کی طرف سے سخت خطرہ محسوس ہوا تو ہم نے فوراً ان پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ آپ بالکل خوف نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی پوری عمر تک پہنچا کر خود وفات دیں گے۔ یعنی کوئی آپ کو قتل کر دے، شہید کر دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنی عمر آپ کی ہے آپ پوری عمر تک پہنچیں گے اور آپ کو ہم خود وفات دیں گے۔ ان کی کیا طاقت جو آپ کا بال بیکا کر سکیں، اور ہم آپ کو اپنی طرف یعنی آسمان پر بلا لیں گے جہاں یہود کیا کسی کی حکومت نہیں اور جہاں نہ کوئی آپ کی مخالفت کرے گا نہ کوئی مقابلہ۔ آپ ہماری حفظ و امان میں ہوں گے اور ہم آپ کو ان کفار سے نجات دیں گے اور ان سے دور کریں گے کہ یہ زمین پر رہیں گے اور آپ آسمان پر۔ اور یہ کرم آپ کی ذات کے لیے خاص نہ ہوگا بلکہ آپ کی پیروی کرنے والوں کو آپ کے منکروں پر قیامت تک دینی حیثیت سے فوقیت اور غلبہ دیں گے کہ ان کا دین ان کے دلائل یہود پر غالب رہیں گے، یا اس طرح کہ آپ کے خدمتگار حواریوں کو تا قیامت آپ کے دشمن یہودیوں پر عزت و عظمت دیں گے کہ ان کے چرچے ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہوتے رہیں گے اور آپ کے دشمنوں پر دنیا لعنت کرتی رہے گی۔ پھر اے مسلمانوں اور کافروں، تم سب کا ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہارے درمیان ہر اس دینی چیز میں فیصلہ کر دیں گے جس میں تم دنیا میں جھگڑتے تھے، کہ مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اگرچہ دنیا میں بھی انبیاء اکرام کے ذریعے قولی فیصلہ تو کر دیا گیا ہے، مگر وہاں عملی فیصلہ ہوگا جس سے جھوٹوں کو اپنے جھوٹ کا اقرار کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خوشخبریاں دیں، انہیں آسمان پر بلا کر فرشتوں کے ساتھ رکھنا، کیونکہ اچھی صحبت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اچھی صحبت یہ بات حقیقت ہے، جس کو اچھی صحبت مل گئی اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی، اور جس کو بری صحبت مل گئی وہ آدمی جو ہے پھر اس کی زندگی برباد ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ برے ہوتے ہیں تو وہ ان اچھوں کے کان بھرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو بھی لوگ برا جاننے لگتے ہیں، وہ بھی برائی میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ بہت سے ہیں ایسے جو ہے عہدے دار ہیں، خانقاہی لوگ ہیں کہ اگر ان کی خود کی ذات کو دیکھا جائے تو بھلے لوگ ہیں، لیکن ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں ساتھ میں وہ سب خرافاتی۔ اب وہ اپنے جو ہے خانقاہ کے جو مین ہیں ان کے بھی کان بھر رہے ہیں کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کہہ رہا ہے۔ وہ صحبت میں بری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی برے ہو رہے ہیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی برے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحبت جو ہے آدمی کی ہمیشہ اچھی ہی ہونا چاہیے، اچھوں کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، اچھوں کے ساتھ اپنا طور طریقہ رکھے، بروں سے دوری اختیار کرے۔ تو اچھی صحبت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور حضرت صدیق اور فاروق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی کتنی بڑی نعمت ہے جو کسی کو نہیں ملی، جو مرتبہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ملا ہے۔ سوچ لیجئے کہ سرکار کے روضہ مبارک کے برابر میں دفن ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کو یہ مرتبہ ملا ہو تو بتائے۔ پھر ان کی شان میں توہین کرنا، ان کی شان گھٹانا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی شان گھٹانا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ جو مرتبہ ابوبکر اور عمر کو عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا، کہ ان کو دفن بھی کیا گیا تو وہاں پر ان کے سرکار کے روضے کے پاس میں ہی دفن ہوئے۔ اسی لیے کوئی شخص صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری، حضرت مسیح کے متبعین کا کفار پر غالب رہنا، کیونکہ غلاموں پر کرم آقا پر کرم ہوتا ہے۔ نوکروں کی تکلیف سے آقا کو تکلیف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے آقا نے ہمیں قبول کر لیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے نہیں، کیونکہ غلاموں پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ بس شرط یہ ہے آقا ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لے۔ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنا مرید مان لیا ہے تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے جو ہمارا بال بیکا کر سکے، ہمیں تو اتنا معلوم۔ بس کیوں غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید تو خوف نہ کر، تو اگرچہ کمزور ہے لیکن تیرا پیر بہت پاورفل ہے۔ یہ تو غوث اعظم نے خود کہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنا مرید مان لے، اپنے غلامی میں قبول کر لیں۔ تو تکلیف آقا کو ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا مومن کی وہ شان ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہونے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان بتائی آقا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کو بھی درد ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہونا چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے۔ لیکن اتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ فلسطین میں کے حالات کسی پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور وہاں پر کتنی تکلیف ہے سب دیکھ رہے ہیں نیٹ کے ذریعے۔ پورا غازہ شہر کیسے تباہ و برباد ہو چکا ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیسے بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید، پورا خاندان ایک ایک کفن میں لپیٹ کر دفن کیا جا رہا ہے۔ بولیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ سوچیے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تو کیا ہم پر بیتتی۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے مسلمان بھائی جن کے یہاں براتیں ہیں، کل بھی مسلمان آ رہا تھا، مسلمانوں کی ہی براتیں ہو رہی تھیں، لیکن ان کے یہاں جو ہے کسی کے گھر میں رسم ہو رہی ہے تو وہاں پر گانے بج رہے ہیں، کسی کے یہاں برات ہو رہی ہے تو وہ وہاں پر ڈی جے بجا رہا ہے۔ آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف یاد نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو نہیں ہو رہا ہے کہ فلسطین میں کیسی تباہ و بربادی ہو رہی ہے، ہم یہاں ناچ گانے میں مشغول ہیں؟ ہمارے تو ہاتھ اٹھ جانا چاہیے تھے دعاؤں کے لیے، روتے گڑگڑاتے اپنے رب سے دعا کرتے اے پروردگار عالم ان پر رحم فرما۔ لیکن آج ہم یہاں ناچ گانے میں مشغول ہیں۔ ہمارا ناچ گانا ہمیں اتنا محبوب ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بچوں کی، اپنے بھائیوں کی چیخیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، کل وہاں برس رہا ہے، کبھی یہاں بھی برسے گا۔ یہ یاد رکھنا، آپ ناچ گانے میں مشغول ہو رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر وہاں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی آئے گا۔ جو شریعت کا دائرہ ہے اس میں رہو، شریعت کے دائرے میں کام کرو، ان ناچ گانوں سے دور بھاگو، اس وقت ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی دعا کرو تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔
تو ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے گناہ سے توبہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سچی توبہ کرو پہلے بیٹھ کے، یا اللہ میں نے جو گناہ کیے، ناچ گانا ڈھول تاشا باجا جو کیا، سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو بچا لے، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ لیکن نہیں، مسلمان آج بھی ناچ گانے میں لگا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی جو بھی شادیاں کریں سادگی کے ساتھ کریں۔ اسلام اس کی اجازت ویسے ہی نہیں دیتا، اور اس وقت تو بہت غم کا ماحول ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، تو کوئی بھی جو ہے ہر وقت اپنے دل سے اپنے فلسطین بھائیوں کو نہیں نکالے گا، ہر وقت انہیں یاد رکھے گا، ان کے لیے دعا کرے گا۔ باقی تو جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا، لیکن ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بھی ہمارے بھائی کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی غیر شرعی کام نہ کریں۔ دیکھیے دور بہت خراب آ چکا ہے، بہت جو ہے کفار ہم پر چاروں طرف سے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے بھائی ہمیں پکار رہے ہیں، مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے بلکہ اپنی راتیں ناچ گانوں میں گزار رہے ہیں؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو غلام کو تکلیف ہونے سے آقا کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور آقا ضرور مدد فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ تو وہ جو کافر ہوئے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے بھی کفر کیا ہے انہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کافروں پر دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور یہی وجہ ہے قیامت کے قریب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک ہوا چلے گی خوشبودار، جس سے تمام مسلمانوں کی روح نکل جائے گی بہت آسانی کے ساتھ۔ ہر مسلمان بہت آسانی کے ساتھ بس خوشبودار ہوا چلے گی، اس خوشبو سے ہی تمام مسلمان مر جائیں گے، اس کے بعد ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جو قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب جو نازل ہوگا وہ کفار پر ہی ہوگا۔ جو پہاڑ کا ٹوٹنا، جو چاند اور سورج کا ٹوٹ جانا، جو ستاروں کا گرنا، زمین کا پھٹ پڑنا، یہ سب تباہی اور بربادی، ایک ہولناک منظر جو دیکھیں گے وہ سب کفار دیکھیں گے۔ اس میں چیخم پکار کفار کی ہوگی۔ مسلمان تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا چکا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی کافروں پر ہی نازل ہوگا اور آخرت میں بھی کافروں پر نازل ہوگا۔ تو فرماتا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کافروں کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا مددگار نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ہوں گے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ تو وہابیوں کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ ان کی غلط بات ہے، بلکہ اللہ کفار کے بارے میں فرماتا کہ کفار کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے، یہ تو کافروں کے بارے میں بتایا، کفار کے لیے یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی عذاب پائیں گے، آخرت میں بھی عذاب پائیں گے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، الحمدللہ یہاں سب ایمان والے بیٹھے ہیں، لیکن دوسری بات اللہ نے کیا کہی؟ اچھے کام کی۔ بولیے ساتھ میں یہ قید ہے نہیں ہے؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کے لیے جو ہے بہت نیک جنتی ہیں یا وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، اللہ فرماتا وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اچھے کام بھی کیے۔ اللہ اکبر، سب سے اچھا کام کیا ہے؟
سب سے اچھا کام اپنے رب کی عبادت کرو اور مخلوق خدا آپس میں جو ہے پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ اخلاق آدمی کا بہت اچھا ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے حسد مسلمانوں کے دل میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں جلتا ہے؟ یار سرکار نے تو ہمیں بھائی بھائی فرمایا ہے، بھائی اور بھائی کا جلنا کیسا؟ تو یہ بالکل حسد ہمارے دلوں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب کفاروں کی چیزیں ہیں، ہمارے اندر کیوں آ گئی؟ یہ شیطان کا تھا، شیطان جلا تھا حضرت آدم سے، انسان تھوڑی جلتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھائی بھائی کہا گیا ہے، اور بھائی بھائی ہو کر اگر ہم بھائی بھائی ایک دوسرے سے جلیں گے، اور یہ سرکار نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا، کوئی اور کہتا؟ سرکار کا فرمان ارے پتھر کی لکیر ہے۔ ہم اور آپ واقعی بھائی بھائی ہیں، سگے بھائی کی طرح ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے۔ اسلامی رشتہ، دنیا میں سارے رشتے کٹ جائیں گے، یہ خون کے رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک اسلامی رشتہ ہے جو ہمارا باقی رہ جائے گا۔ تو فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ اور حکمت والی نصیحت۔ مسلمانوں اور کفار میں اس طرح فیصلہ ہوگا کہ کفار تو دنیا میں بھی سخت عذاب، کفار کو دنیا میں بھی ہم سخت عذاب دیں گے کہ ان پر جزیہ مقرر کریں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرائیں گے، دنیا میں انہیں ذلیل و خوار رکھیں گے، اور آخرت میں بھی آگ و تکالیف کی سخت سزا دیں گے، اور ان کے لیے کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ انہیں مال و دولت یا اپنی عزت و آبرو کے ذریعے ہمارے عذاب سے بچا لے۔ ہاں جو ایماندار ہیں اور ہر قسم کی نیکیاں بقدر طاقت کرتے ہیں، جتنی اللہ نے انہیں طاقت دی ہے اتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ وہ کسی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے۔ وہ کسی کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کسی کے اندر بیٹھ کے بھی نہیں ہے تو وہ لیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ جس کو اللہ نے جیسی طاقت دی ہے لیکن کر رہا ہے۔ ہمت، پیچھے مت ہٹو، یہ مت کہو ارے فلاں بیماری ہے نہیں کر سکتے۔ جتنی طاقت دی ہے اتنا کرو، اپنی طاقت بھر تو کام کرو، باقی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے روزے جتنی کوشش بھر رکھ سکتے ہو رکھو۔ جب الٹیاں بیماری شروع ہو گئی تو اللہ نے خود ہی کہا کہ بھائی مرض ہے تو باقی دنوں میں رکھ لو، جب بیمار ہو، جب اچھے ہو جاؤ، صحت یاب ہو جاؤ تو رکھ لو، لیکن آپ صحت یاب ہوتے ہوئے نہیں رکھو تو یہ تو غلطی ہے۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت بھر تو آپ کو عبادت کرنا پڑے گی۔ تو دنیا میں انہیں ہر قسم کے مددگار نہ ہوگا کہ انہیں مال و دولت اپنی عزت آبرو کے ذریعے ہمارے عذاب سے بچا لے۔ ہاں جو ایماندار ہیں اور ہر قسم کی نیکیاں بقدر طاقت کرتے ہیں، رب تعالی انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا۔ جتنی انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ ان کا اجر ضرور دے گا انہیں۔ ہماری نیکیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ قبول ہیں، اللہ قبول فرمائے گا ہم کریں گے تو، کسی قسم کی کمی نہ فرمائے گا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے کہ جن کی قبول نہیں ہوتی وہ پڑھ پڑھ کے ڈھیل لگا رہے ہیں، دیوبندی وہابی، کہ جن کی قبول نہیں ہوتی وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے ڈھیل لگا رہے ہیں، اور جن کی اللہ قبول کرتا ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تمہاری قبول ہونے والی ہیں، تم ایماندار ہو، کوشش کرو نمازیں پڑھو۔ بعض وہ جن میں فرمایا گیا کسی قسم کی کمی نہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں یعنی کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں 4 قسم کی آیتیں ہیں، بعض وہ جن میں فرمایا گیا کہ کافروں کا مددگار کوئی نہیں، جیسے یہاں بعض وہ جن میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں تمہارا مددگار کوئی نہیں، تو اس میں من دون اللہ، اللہ کے سوا یعنی اللہ کے مقابلے میں جہاں یہ آیا ہے مسلمانوں تمہارا مددگار کوئی نہیں، وہاں پر ہے وما لکم من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ سے مقابلہ کر لے تمہاری مددگاری میں، ایسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے مقابلے کی کس کی طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ نہ مددگار بہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔
الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے آ کر اللہ کے رسول سے مناظرہ کیا تو اللہ کے رسول نے دلیل پیش کی کہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلیں پیش کی، انہوں نے کہا نہیں، کیا تم نے کبھی کسی کو بغیر باپ سے پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ عیسائیوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی جس میں فرمایا عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ ہم کہہ رہا بغیر باپ کے پیدا ہو کے دیکھا، یہاں کم سے کم عورت کا وجود تو ہے۔ آدم کو تو اللہ نے بغیر مرد اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، نہ وہاں ماں ہے نہ باپ ہے۔ بولو تو تم کیا آدم کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم آدم کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ کہا جب آدم کو نہیں مانتے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہیں کیوں مانتے؟ انہیں کیوں مانتے ہو؟ تو پھر چپ ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے اپنے بچے ہم لاتے ہیں، اپنے بچے تم لے آؤ، اپنے جو ہے ماننے والوں کو ہم لاتے ہیں، تم بھی لے کر آؤ اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ ہم میں سے جو غلطی پر ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ جب یہ کہا تو عیسائی لوگ تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے مباہلہ ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، ہم بھی اپنے بچے لاتے ہیں تم بھی اپنے بچے لاؤ۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بارہا۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا۔ ادھر عیسائی لوگ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو بھی بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا کہا سن لو یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس نے باقاعدہ میٹنگ میں یہ بات کہی، کہا یہ تم خوب جانتے ہو کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اپنا دین بچانے کے خاطر تم ان سے زبردستی لڑ رہے ہو۔ اب وہ مباہلے کو کہہ رہے ہیں اگر مباہلہ کرو گے تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، مباہلہ نہ کرو۔ لیکن اور لوگ نہیں مانے، لے کر کہا کہ چلو تو ٹھیک ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ جب پہنچے تو اللہ کے رسول اس طرح آئے تھے کہ گودی میں حضرت امام حسین تھے اور ہاتھ میں جو ہے حضرت امام حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پیچھے تھے، اور سرکار فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب کے سب آمین کہہ دینا۔ یہ سنا ان کے سب سے بڑا پادری بولا دیکھو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا کر دی اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ فوراً گھبرا گئے، تمام عیسائیوں نے کہا کہ بھائی ہم مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں۔ جزیہ دیا، یہ بات طے ہو گئی کہ ہم ٹیکس دیں گے، جو بھی ہوگا آپ لے لو، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا کی عیسائیوں کے اوپر عذاب اللہ کا اتنا قریب آ چکا تھا کہ اگر یہ مباہلے کے لیے ہاں کر دیتے اور میں بددعا کر دیتا تو جو ہے جتنے یہ عیسائی تھے یہ سب کے سب ابھی ہلاک ہو جاتے، ان کی بستیوں میں آگ لگ جاتی اور ایک سال کے اندر پوری روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچتا، ایک سال کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کرتے پھرے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے ہماری بدعمالیوں کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔